بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت پر سے یکا یک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ۔ وہاں میرا تصور باندھ لینا اور بسم اللہ کہہ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے۔ ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اس سے کہنا، مجھے شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی کو تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم رحمت اللہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات حصار کے باہر گزرتے رہے، ہیبت ناک تھی کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھی۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد بھی جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا۔ اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کو کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا، کتب وقت حضرت غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟ وہ کانپتے ہوئے بولا، عالی جاں، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ، اللہ عز و جل آپ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ کرم کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا، خدا کی قسم، جب حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو تمام جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کتب وقت کا تعین فرماتا ہے تو تمام جن وانس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔